آپ نے اکثر میرے منہ سے ایک جملہ سنا ہوگا کہ میرے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی کافی ہیں۔ اس جملے میں شرک کا احتمال ہے۔ اللہ کی رحمت سے کچھ دن پہلے مجھے اس بات کا ادراک ہوا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس غلطی کے لیے معاف فرمائے جس میں نیت کا شرک نہیں ہے اور لفظوں کا شرک شامل ہے۔ ہر مشکل، ہر تنگی، ہر مصیبت، ہر پریشانی، ہر دکھ میں صرف اللہ ہی کافی ہے۔ جیسے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی کافی ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو، جیسے ایوب علیہ السلام کو، اسی طرح مجھے ہر مصیبت، ہر پریشانی میں صرف میرا رب ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ میری اس غلطی کو معاف فرمائے اور سننے والے تمام انسانوں کے دل میں توحید کی شمع روشن فرمائے، آمین یا رحمان۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ۔ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی اور پے در پے اس کے بعد رسول بھیجے۔ وَآتَيْنَا عِیسَیٰ ابْنَ مَرْیَمَ الْبَیِّنَاتِ، اور دی ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کھلی اور واضح نشانیاں۔ وَأَیَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور اس کی روح القدس سے تائید فرمائی، یعنی کہ جبرائیل علیہ السلام سے۔ یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، شریعت اور معجزے دے کر رسول بنا کر بھیجا گیا۔ ان کے بعد بھی پیغمبروں کا سلسلہ جاری رہا، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے، یعنی یعقوب علیہ السلام کی لڑی میں سے آخری پیغمبر جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کتاب اور نشانیوں اور شریعت کے ساتھ بھیجا گیا اور روح القدس سے ان کی تائید فرمائی۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور کتاب قرآن پاک قیامت تک کے لیے تمام انسانوں کے لیے رہنمائی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1400 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تقریباً 1400 سال بعد مہدی ظاہر ہوئے۔ یہ بات سینہ بسینہ مجھ تک پہنچی ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جب یوسف علیہ السلام کے خون سے بھرے ہوئے کرتے کو دیکھ کر گریہ کر رہے تھے، یعقوب علیہ السلام بھیڑیے کے پاس گئے، پوچھا کیا تم نے میرے بیٹے کو کھایا ہے؟ بھیڑیے نے کہا میں 14ویں صدی کے علماء میں سے اٹھایا جاؤں اگر میں جھوٹ بولوں، میں نے آپ کے بیٹے کو نہیں کھایا۔ بنی اسرائیل کی 14ویں صدی موسیٰ علیہ السلام کے 1400 سال بعد عیسیٰ ابن مریم کا زمانہ ہے، جب یہودی علماء نے سچی کتاب کو جھٹلایا اور اپنے تئیں عیسیٰ ابن مریم کو کروسیفائی کر کے دم لیا۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کا سر تن سے جدا کیا گیا، تو یہودی عادتاً اپنی گمراہی میں، جہالت میں، ہٹ دھرمی میں پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے تھے۔ ایک بھیڑیا جو 14ویں صدی کے علماء سے پناہ مانگ گیا ہے، کیونکہ امت مسلمہ بنی اسرائیل کی حسب نال بن نال پیروی کر رہی ہے۔ امت مسلمہ کی 14ویں صدی آج ہے جس میں آپ جی رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے کر آخری پیغمبر بنا کر بھیجا گیا، نبوت ختم ہو گئی۔ البتہ ہر صدی کے بعد ایک مجدد کا وعدہ کیا گیا ہے جو دین کو واپس اصلی حالت میں لے کر آئے گا۔ جس صدی میں آپ جی رہے ہیں، اس صدی میں آخری مجدد کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا گیا ہے۔ ادھر عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام سے ان کی تائید کروائی گئی، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے۔ وحی کا 46واں حصہ سچے خواب ہیں۔ مہدی کی خوابوں کے ذریعے تائید کروائی گئی۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں اور قاسم ایک ہی ہیں، حتیٰ کہ اس بات کی گواہی میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، لیکن کسی نے میری بات کا اعتبار نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لہجے میں اتنا دکھ تھا کہ اگر آپ میں سے اگر کوئی وہ لہجہ سن لیتا تو ہنسنا بھول جاتا، جینا بھول جاتا۔ افکلما جاءہم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، تہوی ہوا سے یہ لفظ نکلا ہے جس کا مطلب ہے خواہش۔ افکلما پس جب کبھی جاءکم آیا ان کے پاس رسول بما لا تہوی، وہ بھیجا گیا بندہ جس کی یہ خواہش نہ رکھتے ہوں، جس کی یہ تمنا نہ کرتے ہوں، جس کے بارے میں انہوں نے سوچا بھی نہ ہو، جو ان کی توقعات کے بالکل اپوزٹ تھا،
استکبرتم اس کے لیے انہوں نے تکبر کیا، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون اور بعض کو تو جھٹلا دیا اور بعض کو قتل کر ڈالا۔ ہمارے بھیجے ہوئے بندے جب اس چیز کے ساتھ آئے جو تمہیں پسند نہ ہو تو تم نے تکبر کیا کہ عیسیٰ تو ولد الزنا ہے، کیسے پیغمبر ہو سکتا ہے، ہم اس سے بہتر ہیں۔ خاتم النبیین آخری پیغمبر بنی اسرائیل سے کیوں نہیں آیا، بنی اسماعیل سے عربوں سے کیوں آیا، حالانکہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں، ہم اس سے بہتر ہیں۔ اور ایک تکبر آج ہے، علم کا تکبر، داڑیوں کا تکبر۔ اب آپ دو میں سے ایک ہی فرقے ہو، یا تو جھٹلانے والے یا قتل کرنے والے۔ جی ہاں، محمد قاسم بن عبد الکریم نے دعوت حق کا پیغام دیا، توحید کا پیغام دیا، جو پیغمبروں کی سنت ہے، جو حقیقتاً آپ شرک میں مبتلا تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ مہدویت کا دعویٰ کیا، نہ کوئی بڑی بات کی۔ آپ نے پھر بھی ان پر قاتلانہ حملہ کیا، اور میرے رب نے بخوبی بڑے احسن طریقے سے، بڑے مضبوط طریقے سے اپنے بندے کو اس حملے سے بچایا۔ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ اور کہنے لگے کہ ہمارے دل ڈھکے ہوئے ہیں، محفوظ ہیں، ایمان کے غلاف میں، فتنے سے محفوظ، تقوی سے بھرپور۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ جیسے آج آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ کے علماء اور ان کے پیروکار، سن لیں آپ کے لیے اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں۔ بَل لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ ان کے کفر کے سبب ان پر اللہ کی لعنت ہے۔ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ تو بہت تھوڑے ہیں جو ایمان لائے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ اور جب کبھی آئی ان کے پاس اللہ کی طرف سے تصدیق کرنے والی، یعنی کتاب اللہ۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وہ اس سے پہلے جن لوگوں نے کفر کیا تھا اس پر فتح مانگتے تھے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی پرانی کتاب کو سچا کرنے والی، اس کی تصدیق کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود کافروں پر فتح چاہتے تھے، آ جانے کے باوجود اور پہچان لینے کے بعد بھی کفر کرنے لگے، تو فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے منکروں پر اللہ کی لعنت ہے۔ ادھر بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، جب ان کے پاس قرآن پاک آیا جو کہ پرانی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے، تو انہوں نے پہچان لینے کے بعد، تمام نشانیاں دیکھ لینے کے بعد انہوں نے انکار کیا اپنے کفر کے سبب۔ یہاں پہ یصلح اللہ فی لیلۃ اللہ نے رات میں خوابوں کے ذریعے اس کی اصلاح کی۔ مہدی علیہ السلام کے خوابوں پر غور کریں تو پہلے سے جو احادیث کے ذریعے سے علم ہم تک پہنچا ہے، یہ تمام خواب اس کی تصدیق کرتے ہیں۔ اس سے پہلے حالانکہ دعاؤں میں مہدی کو مانگتے تھے، ہماری اولادوں کو مہدی کا ساتھ نصیب فرمانا، اور جب مہدی ان کے پاس آیا تو اس میں تمام نشانیاں پہچان لینے کے بعد بھی کفر کیا۔ کس سے کفر کیا؟ Let me explain you۔ میتھ کی ایک ٹرم ہے if A is equal B and A is equal C then B is equal C and A is equal A۔ یا آسان لفظوں میں اگر زید کی ہائٹ احمد کے برابر ہے اور احمد کی ہائٹ عثمان کے برابر ہے تو ڈیفینیٹلی عثمان کی ہائٹ زید کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، ایک نشانیاں قاسم بھائی میں موجود ہیں۔ جب یہ الگ الگ وقت میں بتائی جانے والی اور ظاہر ہونے والی دونوں نشانیاں ایکول ہیں، سیم ہیں، تو مہدی بھی وہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی صادق اور امین ہیں، جن کا علم سچائی اور امانت کے ساتھ ہم تک پہنچا۔ اور اگر سیم ہونے کے باوجود جھٹلا دے تو کس کو جھٹلایا؟ سچے مہدی کو تو جھٹلایا ہی ہے، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھیجے ہوئے علم کو بھی محروم امت کے نام جو چھوڑ کر گئے تھے اس کو بھی جھٹلایا۔ اور اس سے بڑھ کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثل خواب میں شیطان کبھی نہیں ہو سکتا، خود گواہی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، گواہیوں کو جھٹلا دیا۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ لعنت ہے منکروں پر اللہ کی۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ بِئْسَ مَا اشْتَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ بِئْسَ برا ہے، ما اشْتَرَوْا جس چیز کو انہوں نے بیچ ڈالا،
बिही अनफुसहुम, अपने आप के बदले, अन यकफुरु, ये कि वो कुफर करते हैं, बिमा अंज़लल्लाहु, जो कुछ अल्लाह ने उतारा उससे इनकार करते हैं, बग़यन, सरकशी में, अन युनज़्ज़िलल्लाहु मिन फ़ज़लिही अला मन यशाउ मिन इबादिही, बुरी है वो चीज़ जिसके बदले अपनी जान को बेच डाला, क्योंकि अल्लाह ने जो नाजिल किया उसका इनकार किया सरकशी में। अल्लाह अपने फजल से जिसे चाहे नवाजे, बेशक वो ईसा इब्ने मरियम हो, खातमुन नबीयीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो, मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम हो, तुम कौन होते हो इनकार करने वाले? क्या तुम भूल गए हो अपनी औकात? ला इलाहा इल्लल्लाह, ऐ अल्लाह तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, हम तेरे बंदे हैं। इकरार जब कर लिया तो बंदगी का मतलब क्या है? गुलाम, जिसका काम सिर्फ मानना है, हुक्म बजा लाना है। आँख का एक इशारा पाए तो गुलाम फौरन से वो काम कर डाले। ये कैसे गुलाम हैं जो अल्लाह के कामों पे एतराज़ उठाते हैं, मुनकर हैं? ये कैसे गुलाम हैं अल्लाह के? ला इलाहा इल्लल्लाह भी कहते हैं। फबाऊ बिग़ज़बिन अला ग़ज़ब, तो लौटे वो गज़ब पर गज़ब के मुस्तहिक होकर। वलिल काफिरीन अज़ाबुन मुहीन, तो काफिरों के लिए रुसवा करने वाला अजाब है। वइज़ा क़ील लहुम आमिनू बिमा अंज़लल्लाहु, जब उन्हें कहा जाता है कि जो अल्लाह ने नाजिल किया है उस पर ईमान लाओ, यानी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ, उस पर ईमान लाओ। और मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम के जो ख्वाब हैं, जो कुरान और हदीस के ऐन मुताबिक हैं, तस्दीक करते हैं, हूबहू मैच हैं। क़ालू अनुमिनु बिमा उन्ज़िला अलैना व यकफुरूना बिमा बराअहु, तो वो कहते हैं जो हमारे ऊपर नाजिल हुआ है हम उस पर ईमान लाते हैं और उसके अलावा जो भी है उसको हम नहीं जानते। ये बनी इसराइल कह रहे हैं कि हम अपनी पुरानी किताबें जो हैं हम उसी पर ही इक्तफा करेंगे, हम नई किसी चीज़ को नहीं मानेंगे। तो आपने भी तो यही कहा है कि जो हमारे पास इल्म पहुंचा है अहादीस का, हम उसी को ही मानेंगे, और जो तुम अपने ख्वाब लेकर आए हो हम इसको हरगिज़ ना तस्लीम करेंगे, जो है ही रहमान की तरफ से, जिनका एक टुकड़ा भी कोई इंसान नहीं बना सकता। कितनी तरक्की कर चुकी है आपकी साइंस, लेकिन आपके ख्वाब को एक टुकड़ा भी नहीं बना सकती। और हूबहू वैसा ही ख्वाब जो हकीकत में नज़र आ रहा है, पूरे होते हुए नज़र आ रहे हैं, आपकी साइंस भी वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। वहुवल हक़्क़ु मुसद्दिक़न लिमा माअहुम, और वो और तस्दीक करने वाली है जो पहली नाजिल हो चुकी हैं उनकी। कुल फ़लिमा तक़्तुलूना अंबिया अल्लाहि मिन क़ब्लु इन कुन्तुम मुअमिनीन, तो अगर तुम अपनी पहली किताबों पर जो तुम पर नाजिल हुई उन्हीं पर ही ईमान रखते हो, तो बताओ क्यों कत्ल करते हो नबियों को? फ़लिमा, किस लिए तक़्तुलूना, तुम कत्ल करते हो? आज उम्मत मुस्लिमा से ये सवाल है, कुरान में कहाँ लिखा है किसी को नाहक कत्ल किया जाए? जान के बदले जान, आँख के बदले आँख। मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम, किस जान के बदले में उन्हें कत्ल किया जा रहा था? जिन लोगों ने मोहम्मद कासिम बिन अब्दुल करीम पर कातिलाना हमला किया और जिन्होंने करवाया, और जो फिर इस हमले के बाद खामोश रहे, और फिर जिन लोगों ने इस हमले के बाद तमाशा किया, तमाशा देखा, बुराई का साथ दिया और हंसी मजाक किया, सब लोग उसी सफ़ में शामिल हैं। तक़्तुलूनल अंबिया बिग़ैरिल हक़, सब उसी सफ़ में शामिल हो गए हैं। एक तरफ तो झुटलाने वाले हैं और एक तरफ कत्ल करने वालों के सफ़ में शामिल हो गए हैं। वलक़द जाअकुम मूसा बिलबय्यिनाति सुम्मा इत्तख़ज़्तुमुल इज्ला मिन बअदिही व अंतुम ज़ालिमून, और जब मूसा अलैहिस्सलाम तुम्हारे पास यही दलीलें लेकर आए, तौहीद की वाज़ेह निशानियाँ लेकर आए, मौजज़े लेकर आए, तो फिर भी तुमने बछड़े को माबूद पकड़ लिया और तुम ज़ालिमून थे। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है, और जो सबसे बड़ा जुल्म है उसी का यहाँ पे ज़िक्र है। और तुम ज़ालिमून हो, मुशरिक हो, जुल्म करने वाले हो। शिर्क से भरा और क्या अंधेरा होगा जब महदी अपनी तमाम निशानियों के साथ, वाज़ेह निशानियों के साथ ज़ाहिर हो गए। इसके बावजूद तुमने जमहूरियत को पकड़े रखा, हालांकि चाहिए था
خلافت جس کی ہے اس کے سپرد کی جاتی۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور جب ہم نے اخذنا، ہم نے پکڑا، ہم نے لیا سختی سے تمہارے اوپر کوہ طور کھڑا کر کے وعدہ لیا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو، وَاسْمَعُوا، اور سنو، قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، کہنے میں انہوں نے کہا ہم نے سنا، لیکن کرنے میں انہوں نے کیا کیا؟ عَصَيْنَا، نافرمانی کی۔ کیا ہی عجیب مماثلت ہے کہ جب 71 میں جب مشرقی پاکستان الگ ہوا تو اللہ نے سختی سے وعدے لیے، تو ان وعدوں کو کر کے ہم نے کہا ہم نے سن لیا، آسمانی اعلان ہے، ہم نے مان لیا کہ ہم نے اپنے وعدے کیے ہوئے بھول گئے تھے، اب کے بار ہم تیرے دین کو قائم کریں گے اور قائم کر کے رہیں گے، تو ہمیں ٹکڑے ٹکڑے نہ کر۔ جب انہوں نے وعدے کر لیے تو بولنے میں وعدے کر لیے لیکن عمل میں کیا کیا؟ عصینا، نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، اور ان کے دلوں میں پلا دی گئی بچڑے کی محبت ان کے کفر کے سبب۔ جب عملاً آپ نے پستے پوشتی ڈال دی اپنے وعدے، تو آپ کے دلوں میں جمہوریت کی محبت ڈال دی گئی، پلا دی گئی، لگے ہو لگے رہو۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہہ دیجئے کہ برا ہے تمہارا ایمان جو تمہیں حکم دیتا ہے اگر تم واقعی مومن ہو، ایمان لانے والے ہو ان کتابوں پر جن کا تم دعویٰ کرتے ہو کہ ہم ایماندار ہیں، تو پھر بہت ہی برا حکم دیتا ہے تمہارا ایمان تمہیں۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، آپ کہہ دیجئے کہ آخرت کا گھر صرف تمہارے ہی لیے ہے، اللہ کے نزدیک اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہے کہ اس زمانے میں علماء سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں یقین ہے کہ لن تمسنا النار الا ایام معدودات، اور آخرت کا گھر تمہارا ہی ہے، جنت تمہارے نام ہے، تو آؤ، دیری کس بات کی ہے؟ حاصل کرو، آؤ موت کی تمنا کرو تاکہ تمہاری جنت تمہیں ملے۔ آج جو لوگ محمد قاسم بن عبد الکریم کے ساتھ کھڑے ہیں ان کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ وہ بے دین ہیں، ایمان ضائع کر چکے ہیں، اور بھی جو کچھ تم نے اپنی محفلوں میں قاسم بھائی کے متعلق کہا، اور بھی جو لوگ جنہوں نے کچھ کہا بھی نہیں ہے اور دل ہی دل میں کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، آن ایئر نہیں کہا، ان سب سے قرآن کہہ رہا ہے اگر تمہیں یقین ہے کہ تم ہی حق پر ہو، تمہارے لیے ہی جنت ہے، تو آؤ، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور ہرگز موت کی تمنا نہ کریں گے ابدا، کبھی بھی، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا ہوا ہے، اپنے اعمال بھیجے ہوئے ہیں، ان کے سبب وہ کبھی موت کی تمنا نہ کریں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کی زندگی کا حریص اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ انہیں ہی پائیں گے۔ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا، يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے تو ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، گویا یہ عمر کا بڑھ جانا، زیادہ ہو جانا، انکریز ہو جانا بھی انہیں عذاب سے چھڑا نہ پائے گا۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ خوب دیکھنے والا ہے جو وہ کر رہے ہیں۔ قل من کان عدوا لجبریل، کہہ دیجئے کون ہے جبریل کا دشمن؟ فإنہ نزلہ علی قلبک بإذن اللہ، وہ ہے جس نے پیغام حق کو آپ کے دل پر اتارا ہے، وہ پیغام جو ان کے پاس پہلے موجود کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہدایت ہے اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ وحی لانے والے فرشتے کو دشمن کہا اور اس بہانے سے نبوت کا انکار کیا۔ بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے۔ ادھر یصلح اللہ فی لیلۃ، مہدی کی اصلاح رات میں ہوگی، یعنی سچے خوابوں کے ذریعے سے۔ فی اللیلۃ نہیں کہا گیا جس کا مطلب ہے ایک خاص رات، فی اللیلۃ تشدید نہیں ہے یہاں پہ، فی لیلۃ رات میں ہے۔
نہ ہی کہا گیا ہے فی لیلۃ واحدہ، ایک رات بھی نہیں کہا گیا۔ جب خوابوں کے ذریعے سے مہدی کے دل پر وہ پیغام حق پہنچا جو کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ میری بات کو ہرگز یہ مطلب نہ لیا جائے کہ مہدی نعوذ باللہ پیغمبر کی حیثیت رکھتے ہیں، وہ ایک عام سے انسان ہیں، کیونکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا، البتہ مبشرات باقی ہیں۔ آپ نے مہدی کے خوابوں کو بہانہ بنا کر کہ مہدی کا انکار کیا، جیسے چڑ نہیں ہو جاتی، ان لوگوں کو چڑ تھی جبرائیل علیہ السلام سے، آپ لوگوں کو خوابوں سے چڑ ہے۔ من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، تو جو کوئی دشمن ہے اللہ کا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کے رسولوں کا اور جبرائیل کا اور میکائیل کا، ایسے کافروں کا خود اللہ دشمن ہے۔ میں یہ بات نہیں کہہ رہی، قرآن کھول کھول کر آپ سے بات کر رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، البتہ تحقیق ہم نے اتاری آپ کی طرف واضح نشانیاں۔ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور کوئی اس کے ساتھ انکار نہیں کرتا سوائے فاسقوں کے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ تمام نشانیاں جو پرانی کتابوں زبور، تورات اور انجیل میں بیان ہو چکی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، آخری نبی کے بارے میں، اور گیتا اور وید میں بھی جو آخری نبی کے بارے میں نشانیاں پائی جاتی ہیں، وہ تمام نشانیاں لے کر جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو ان نشانیوں کا انہوں نے ہی انکار کیا جو فاسق ہیں، قرآن کہہ رہا ہے۔ اسی طرح مہدی کی وہ نشانیاں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دی تھی، وہ تمام نشانیاں لے کر جب قاسم بھائی ظاہر ہوئے، لمبی ناک، چوڑی پیشانی، ماتھے سے اڑے ہوئے بال، بات کرتے ہوئے ران پر ہاتھ مارنا، زبان میں ثقل، ولد من فاطمہ یواتی اسمہ اسمی و اسم ابیہ اسم ابی یصلحہ اللہ فی لیلہ یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق، تمام نشانیاں جب محمد قاسم بن عبد الکریم میں ظاہر ہو چکی تو ان سے وہی لوگ کفر کرتے ہیں جو فاسق ہیں۔ اَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، یہ لوگ جب کبھی کوئی عہد کرتے ہیں تو ان کی ایک نہ ایک جماعت عہد اس وعدے کو توڑ دیتی ہے۔ وَالْأَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ، بلکہ اکثر ہی ان میں سے ایمان نہیں لاتے، خالی ہیں ایمان سے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب کبھی ان کے پاس اللہ کا کوئی رسول ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والا آیا، ان اہل کتاب کے ایک فرقہ نے اللہ کی کتاب کو پس پشت ڈال دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم کأنہم لا یعلمون، گویا کہ وہ اس کتاب کو جانتے ہی نہیں، اس کے ظاہر ہونے کو جانتے ہی نہیں۔ یہی حال آج کے ان لوگوں کا ہے کہ جنہوں نے مہدی کے بارے میں غلط بات سن رکھی ہے کہ یہ کذاب ہے، مہدویت کا دعویٰ کیا ہے اس نے، انہی باتوں پر ایمان رکھ کر، سنی سنائی باتوں پر تحقیق کیے بغیر، اور جب ان باتوں پر ایمان رکھ لیا تو مین بات تو تھم نیل پر ہی لکھ دی جاتی ہے نا، تاکہ آپ کے نظروں سے اگر تھم نیل گزر گیا تو دعوت کا حق ادا ہو جائے۔ اس پر کلک کر کے آنا یا نہ آنا بعد کی بات ہے، جو ویڈیو میں بات ہوتی ہے وہ مین تھم نیل پر لکھ دی جاتی ہے تاکہ سننے والے، دیکھنے والے تک ویڈیو دیکھے بغیر ہی وہ پیغام پہنچ جائے اور حجت تمام ہو جائے۔ تو تھم نیل دیکھ کر بھی وہ ایسے ریئیکٹ کرتے ہیں جیسے جانتے ہی نہ ہوں مہدی کے بارے میں، جاننا ہی نہ چاہتے ہوں، دیکھنا ہی نہ چاہتے ہوں، جیسے منہ موڑ کے بس اگنور کر کے نا خاموشی سے چلے جانا۔ مجھے حکم ہے کہ حق بات کو کھول کھول کر بیان کر دوں۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ وسلم۔